نیوزی لینڈ پہ پہلے ایک نظر ڈال لیتے ہیں. افغانستان کی طرف سے آج گلبدین نائب, ان کی ہم نے بہت ڈسکشن کی تھی آن گیم آن ہے. ہی میڈ 63 in just 35 balls, just the kind of performance one would have wanted from him. لیکن وہی والی بات, نیوزی لینڈ کی اتنی کمپلیٹ سائڈ ہے. They've got power hitters, they've got proper batters as well in the middle. Overall ایک بہت اچھی ٹیم نظر آ رہی ہے. Tim Seifert making 65 in just 42 balls, اور اس طرح سے نیوزی لینڈ نے یہ میچ جیت لیا 5 وکٹوں سے. اگلا میچ انگلینڈ ورسز نیپال کا تھا. 184 for 7 is what we are looking at, اور یہ میچ بہت ہی ایکسائٹنگ تھا. نیپال کی ٹیم کو جتنا کریڈٹ دیں اتنا آئی وڈ سے کہ کم ہے, کیونکہ وہ اتنی قریب میچ کو لے کے گئے. اینڈ لوکیش واز دا پک آف دا پرفارمرز فار نیپال بیکاز ہی میڈ 39 ناٹ آؤٹ, اور لٹرلی تقریباً ان کو میچ جتا ہی دیا جسے کہتے ہیں. انگلینڈ نے 184 کیا. بیٹنگ میں آپ نے دیکھے ان کی طرف سے جو ہے Bethel made 55. Will Jacks was the pick of the players today because انہوں نے ایک وکٹ بھی حاصل کی اور اس کے علاوہ 39 ناٹ آؤٹ بھی کیا. Harry Brook was also leading from the front because he made a 50, اور اس طرح سے انگلینڈ نے بہت ہی formidable ٹوٹل اسکور کیا 184 for 7. آخری میچ سری لنکا اور آئرلینڈ کا تھا, جس میں کہ ڈفرنٹ کنڈیشنز اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے جو اسکورز ہیں دے آر ویری ڈفرنٹ ٹو واٹ وی آر سیئنگ the ones that we're seeing in Sri Lanka. 163 for 6. جیسے کہ میں نے کہا مینڈس, both the Mendises basically scored their runs and made sure کہ کچھ ایک اچھا reasonable target ملے to give to their bowlers to defend. اور آئرلینڈ 143 پہ آؤٹ ہو گیا, اور سری لنکا نے بھی اپنا یہ میچ, پہلا میچ T20 ورلڈ کپ کا 20 رن سے جیت لیا. آپ کو یاد ہو کہ میں نے 170 پچ کو دیکھتے ہوئے, حالانکہ دور سے تھے, 170 ہونا چاہیے, اس سے اوپر جا سکتا ہے. جس طرح کا ان کا سٹارٹ تھا ایسے لگ رہا تھا کہ یہ 170 پلس جائیں گے. اور آپ نیوزی لینڈ کو دیکھیں, انہوں نے کتنے مزے سے آرام سے 17 پوائنٹ سم تھنگ اوورز میں انہوں نے یہ پارٹ جو ان کا ٹوٹل تھا ان کو کیا ہے, اور کتنی کلینکل فنش کیا انہوں نے. آئی تھنک افغانستان جو ہے میرا خیال ہے 10-12-15 رنز تھوڑے شارٹ تھے. ان کی باڈی لینگویج میں مجھے وہ سپارک نظر نہیں آیا, خاص طور پہ جب یہ ڈیفینڈ کر رہے تھے. میرا خیال ہے ان کو اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دینی چاہیے کہ ہماری بالنگ اچھی ہے اور ہم ڈیفینڈ کریں گے. اور ان کے ساتھ بہت سارے ایسے ایپیسوڈ ہو چکے ہیں. میکسویل والا ایسا ایپیسوڈ ہے کہ اس نے ان کے اوپر جو ہے نا ایک سحر سا کیا ہوا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جب آپ میگا ایونٹ میں جاتے ہیں نا, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی باڈی لینگویج میں تھوڑا سا کمی نظر آتی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں سے چوک کر جاتے ہیں. تو آئی تھنک بیٹنگ میں تھوڑا سا ان کو اور 15-20 رنز تھوڑا پش کرنا چاہیے تھا, اور ان کو آئی تھنک مائنڈ سیٹ بنانا پڑے گا جب آپ میگا ایونٹ میں جاتے ہیں تو اس وقت ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے. اور ان کو یہ بھی تیار کرنا پڑے گا کہ بعض اوقات آپ خالی یہی نہ سمجھیں, اور ایسا ہو جاتا ہے, پلیئرز بھی یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہماری اسٹرینتھ یہ ہے بالنگ, اور بیٹنگ والے جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں ایک پار سکور بنا لیتے ہیں, اور بالرز کا اپنا وہ ایک چل رہا ہوتا ہے. بالکل. اور اگر ٹاس آپ کی فیور میں نہیں جاتا تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, آپ کی کلیئرٹی نہیں ہوتی. آپ کے دونوں پلانس کلیئر ہونے چاہیے, ڈیفینڈ کر رہے ہو یا چیز کر رہے ہو, آپ کو دونوں وننگ فارمولے آنے چاہیے, دونوں کے پلانس کلیئرٹی ہونی چاہیے, اور آپ اس کے اوپر جو ہے اپنے گیم کو پورا لے کے چلیں. ایک کے اوپر آپ چل نہیں سکتے ہیں. تو آج افغانستان جو ہے وہ مجھے وہ ایسا جس طرح نیوزی لینڈ کرکٹ کھیل ہی رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بڑے مزے سے جا رہے ہیں. لیکن نیوزی لینڈ نے دکھایا حفیظ کہ کس طرح سے جو ہے ایک ٹیم کنسیڈریبلی یو وڈ سے آن دا ہائر اینڈ ٹوٹل کیسے چیز کیا جاتا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی کچھ وکٹس اوپر نیچے اوپر سے گریں. لیکن ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان کے پاس کس قسم کے پلیئرز ہیں, کتنی ان کی بیٹنگ ڈیپ جاتی ہے. کیا کہیں گے آج ان کی پرفارمنس کے بارے میں, کیسے دیکھتے ہیں اس ٹیم کو؟ دیکھیں, ایک کمپلیٹ ٹیم جو ظاہر ہم اکثر جب بھی آئی سی سی ایونٹ آتا ہے تو ایک کمپلیٹ ٹیم نظر آتی ہے نیوزی لینڈ. اس مرتبہ بھی آئی سی سی کا جو سٹارٹ ہوا ٹورنامنٹ کا اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اب تک کی ہسٹری میں T20 کے اندر آئی سی سی ایونٹ میں 175 پلس رنز چیز نہیں کیے ہوئے تھے. تو یہ سائیکلوجیکلی ٹیسٹ تھے کہ یار 182 ہو گیا ہے. ایک ایسی ٹیم جو کنڈیشنل نام اگر سنیں چنائی تو آپ کے دماغ میں آئے گا یار بنگلہ اگر 180 رنز ہیں تو افغانستان کے خلاف یہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے.
لیکن وہ انہوں نے اپنے ٹیکٹکس اور اپنی ٹیکنیک کے ساتھ یہ شو کیا دے آر اے کمپلیٹ ٹیم. انہوں نے جس کنونسنگ وے میں ان کے اوپر سے مجیب کی ایک ایکسیلنٹ جو اس کا اوور تھا پہلا, اس کا ایک وہ جو پہلا پنچ تھا وہ مل گیا افغانستان کو, لیکن ہاؤ بریلینٹلی دے بیٹڈ آفٹر لوزنگ 2 وکٹس ان سیکنڈ اوور. انہوں نے اپنے آپ کو باک ڈاؤن نہیں کیا, انہوں نے اپنے آپ کو روکا نہیں, اپنے انٹینٹ کو چھپایا نہیں. ان کو یہ فکر نہیں آئی کہ پہلے 2 آؤٹ ہو گئے تو میں ہوں کنسولیڈیٹ کر لوں یا میں تھوڑا لمبا کھیل لوں. وٹ دے ڈیڈ, دے بیک دے اسکلز, دے اسٹارٹیڈ پلینگ دے شاٹس. گلین فلپ اور جو سائفر تھے, دے اسٹارٹیڈ ٹیکنگ دا گیم آن, اور یہی ان کی کامیابی کی وجہ ہے کہ ان کی جو کلیئرٹی ہے وہ بہت شاندار ہے. جب آتی ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم میں کہ جب ان کو مار پڑتی ہے تب بھی کم بیک کرنا آتا ہے, اور جب ان لوگوں کے 2 آؤٹ ہوئے ہیں تو ان کو چیز کرنے کے لیے بھی وہ پریشر نہیں لیا, انہوں نے بالکل اپنے آپ کو بیک کیا, اور ایک ایسا ٹوٹل جو بظاہر مشکل لگ رہا تھا چنائی کی کنڈیشن کو کنسیڈر کرتے ہوئے انہوں نے بڑے ایزیلی اس کو جو ہے چیز ڈاؤن کیا. آئی تھنک وہی آپ کی بات ہے جو آپ نے کہا کہ جو بظاہر مشکل لگ رہا تھا اور چیز کرنے گئے سنا جب یہ, تو انہوں نے پاور پلے پہ کیپٹلائز کیا. آئی تھنک وکٹ گری بھی تھی تب بھی انہوں نے کوشش کی کہ ایک لارجر چنک جو چیز کا ہے وہ نکال دیں تاکہ جو 7 to 15 کا جو فیز آئے گا اس میں ان کو ایزی ہو اینڈ دے کین جسٹ پش دا بال اراؤنڈ. لیکن 17.5 اوور میں چیز کر لینا چھوٹے فارمیٹ میں ایک بڑا مارجن ہے. دیٹ مینس دیٹ یو ہیو کمپریہنسولی ورکڈ آؤٹ دا چیز. بالکل, جیسے زینب نے بھی کہا کہ 2 وکٹس بہت ارلی گری, یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی خالی 1 وکٹ گری. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے 160 ابو کے اسٹرائک ریٹ سے دونوں بیٹرز جو کریز پہ موجود تھے, 2 جلدی وکٹس گرنے کے باوجود انہوں نے اس طرح سے اننگس کھیلی. تو یہ اسی کو ماڈرن ڈے کرکٹ کی جو بات کرتے ہیں. اور اگین میں وہی بات کروں گی, کنسسٹنسی از دا کی. جو آپ کے ٹاپ 4 سے 5 پلیئرز ہیں, اگر ان کا طریقہ کار یہی ہے کھیلنے کا تو آپ کو بار بار فلوٹرز کو نہیں اندر ڈالنا پڑتا. ٹھیک ہے 5ویں 6ٹھے 7ویں نمبر پہ آپ بار بار چینجز کر سکتے ہیں, کوئی لیفٹی آ گیا, لیفٹ آرم بولر ہے تو آپ لیفٹی کو زیادہ بھیج دیں گے, لیکن پہلے 4 آپ کے جو اسپیشلسٹ بیٹرز ہیں ان کے پاس آپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے کسی بھی ماڈرن ڈے جو چیمپئن ٹیم ہے کہ وہ 150 سے اوپر آج کل کھیلے. جب شروع میں T20 آیا تو 120 130 کے اسٹرائک ریٹ سے جو کھیلتا تھا ٹاپ 4 میں اس کو بہت زبردست پلیئر مانا جاتا تھا. پر آج کل اگر آپ 150 160 کو ٹچ کرتے ہیں ٹاپ 4 میں اور پھر ساتھ آپ اپنا گیئر چینج کر سکتے ہیں, تب ہی آپ کو کوالیفائی کرتے ہیں, آپ ٹاپ 4 میں جگہ آپ کی بنتی ہے. تو آئی تھنک یہ انہوں نے دکھایا ہے. اور ونس اگین رچن کی ہم بات کریں, ٹھیک ہے آج دونوں کو گلین فلپس اور رچن کو رنز پڑیں بولنگ کے اگر پوائنٹ آف ویو کریں تو وہ ان کو ایک چیز آگے آنے والے میچز میں دیکھنی ہوگی کہ ان کو اگر یہی اسپنرز ہیں تو اس کے اوپر سوچنا پڑے گا. بٹ ادروائز جو کمبینیشن آف دا ٹیم ہے کہ گلین فلپس آ کے 25 اوورز میں 42 کر دیتے ہیں تو بہت ہی کمپلیٹ ٹیم نظر آتی ہے. سیڈنر بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی. اینڈ آلسو دا سیلف بلیف عمر, وین یو ٹاک اباؤٹ نیوزی لینڈ کہ بھائی اگر آپ کی 2 وکٹیں گر گئی ہیں اینڈ یو چیزنگ 180 پلس, بہت سی ٹیمز ہیں جنرلی آپ تھوڑا پینک موڈ میں چلے جاتے ہو, آپ گھبرا جاتے ہو, آپ ٹیکٹکس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی اب جیسے حفیظ نے کہا کنسولیڈیٹ کرنا ہے یا ابھی گوئنگ ٹیکنگ اے رسک اینڈ دین بیسکلی رسکنگ یور وکٹ ایز ویل. تو وہ جو ایک کلیئرٹی ہے ان کی گیم پلان میں کوئی ایمبیگوٹی نظر نہیں آتی نیوزی لینڈ کی. دے ویری شیور آف دم سیلوز. دیکھیں صبح ہم پری میچ میں ہم کمپیریزن کر رہے تھے نیوزی لینڈ اور افغانستان کی, وچ از نیوزی لینڈ فار بیٹر دین. ہم تھوڑا سا ایڈوانٹیج دے رہے تھے افغانستان کو جسٹ بیکاز آف دا کنڈیشن. باقی اگر آپ اس کی میچ کی بات کریں تو اوبویسلی نیوزی لینڈ کی ٹیم کافی کلیئرٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ہر پلیئرس کو اپنے رول کا پتہ ہے کہ اس کا کیا رول ہے. ایون دو جب سارے بات کر رہے ہیں کہ ارلی آن پہلے اوور میں 2 آؤٹ ہونا, اس کے بعد پھر جس طرح سیفرڈ نے اور فلپ نے اس کو کنٹینیو کیا وداؤٹ اینی پریشر کہ 2 آؤٹ ہو گئے, لیکن ان کو اپنے رول کا پتہ ہے کہ ہم نے ماڈرن ڈے کرکٹ کس طرح کھیلنی ہے. آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو سیفرڈ اور فلپس. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو مجھے افغانستان اور جو نیوزی لینڈ کی میچ میں جو فٹنس اور پریشر, کیونکہ وہ پریشر افغانستان اس طرح ہینڈل نہیں کر سکا, اسپیشلی جو لاسٹ ان کے جو پیسرز تھے انہوں نے اس طرح کی ویریشن یا ایگزیکیوشن نہیں کی جس طرح کم بیک کیا نیوزی لینڈ کے بالر نے آخری 2-3 اوورز میں. اور فٹنس کی اگر آپ بات کریں تو اوبویسلی اس کو مجیب کو ارلی آن وکٹیں ملی ہے, لیکن پاور پلے کے بعد جو مڈل کے فیز میں ان کو وہ وکٹیں نہیں ملے. آل دو ان کا جو سب سے بیسٹ T20 کا بالر راشد خان وہ بھی آج اتنا امپیکٹفل نہیں رہا, جسٹ بیکاز آف کہ جب آپ کسی اچھے پلیئر کے اگینسٹ کھیلتے ہو تو آپ ان کے اگینسٹ کوئی ٹیکٹکس یا کوئی پلان کرتے ہو. تو آئی تھنک آج کا جو پلان تھا اگینسٹ راشد, جس طرح دونوں نے رننگ کی, رننگ بٹوین دا وکٹ, سنگل کو ڈبل میں کنورٹ کیا
جہاں پہ پھر آبویسلی جب آپ ایک بالرس کو سنگل ڈبل کرتے ہو تو اس کے لائن اور لینتھ آگے پیچھے ہو جاتی ہے, جس میں راشد کو باؤنڈری بھی لگ جاتی تھی. تو آئی تھنک جو مین فیکٹر تھا آج کے میچ کا فٹنس اور پریشر. And it's quite an underrated aspect of T20s as well, Hafiz, talking about running between the wickets, because اکثر یہی کہا جاتا ہے چلو جی باؤنڈری مارو اپنا اسٹرائک ریٹ امپروو کرنے کے لیے, ایک تو باؤنڈری پرسنٹیج بھی ہوتی ہے, بٹ ایک آپ کی وہ جو ڈاٹ بال پرسنٹیج پہ بار بار ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ایون فرام اے پاکستان پرسپیکٹو, وہ چیز ان کی فٹنس کے حوالے سے زبردست ہے, دے رننگ بٹوین دا وکٹس. دیکھیں یہ تو امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل کے دور کے اندر اگر آپ کسی بھی ایک چیز سے پیچھے رہ گئے ہیں تو دوسری ٹیم اس سے آگے اگر جا رہی ہے تو اس کو ایڈوانٹیج ملے گا. جیسے فٹنس ہے, فٹنس آپ کو رننگ بٹوین دا وکٹ میں کام آئے گی, فٹنس آپ کو آپ کی ایجلٹی ان دا گراؤنڈ جو آپ کی فیلڈنگ میں کام آئے گی. فیلڈنگ اگر آپ کی فٹنس نہیں ہے تو آپ کو جو مومنٹ نے بات کی کہ جب آپ کا فاسٹ بولر ڈیتھ اوور کرنے آئے گا تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گا, وہ یارکر ریگولر نہیں مار سکے گا. یہ تمام وہ ایشوز ہیں جو فٹنس ریلیٹڈ ہیں. تو آپ کے سکلز ان دنوں میں ایگزیکیوٹ کرنے کی جو سب سے امپورٹنٹ انگریڈینٹ آپ کو چاہیے وہ آپ کے فٹنس سٹینڈرڈز ہیں. اگر آپ نے اس پہ کمپرومائز کیا ہوا ہے تو ریممبر اٹ ول اونلی ہانٹ یو, اٹ ول اونلی ڈیکریز یور پرفارمنس ایٹ سرٹن اسٹیجز. جہاں پہ آپ کو ضرورت ہوگی وہاں پہ آپ چاہ رہے ہیں, دماغ سوچ رہا ہے لیکن جسم آپ کا ساتھ نہیں دیتا. تو اس لیے فٹنس از ون آف دا تھنگ everyone at international level has to look after well. I think اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ فٹنس کی ہم بات کر رہے ہیں, obviously یہ آپ کی پرفارمنس کو کافی بڑھاتا بھی ہے, کیونکہ جتنے بھی گریٹ پلیئر ہے چاہے وہ بالر یا بیٹر جن کی فٹنس اچھی ہے وہ اچھے فنیشر بھی ہے اور وہ ڈیتھ کے اچھے بالر بھی ہے. کیونکہ جب آپ تک جاتے ہیں تو آپ کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ آپ کے یا ریس شاٹ کر لیتے ہو یا آپ لوز بال کرتے ہو. تو آئی تھنک فٹنس جن ٹیموں کی فٹنس اچھی یا جو پلیئر جو گریٹس ہیں ان کی فٹنس اگر آپ دیکھیں نا تو ان کی پرفارمنس کا گراف بھی اوپر جاتا ہے. ایبسلیوٹلی فٹنس چاہیے تو بریک لینا پڑے گا. ہاں لے لیں بریک. بالکل, بریک چلیں آپ لے لیں بریک. جسٹ سیئنگ آل دیز بوائز اینڈ آئی ایم گوئنگ بیک. میں نے کہا اچھا جی وہ صرف ایک ہفتے کے لیے آیا تھا. ہم ڈینی مورسن سے ملتے ہیں نا, ڈینی مورسن کو دیکھ کے لگتا ہے یہ لوگ سیریس نہیں وہ تو he's not a typical 1% اس طرح کے ہر جگہ پہ he's one of a kind definitely. وہ تو کوئی میرا خیال ہے سب کانٹیننٹ کے زیادہ لگتے ہیں. وہ ساڑھے زیادہ رہے انہوں نے ایکچولی وقت بھی یہاں پہ زیادہ گزارا ہے, so you know in our part of the world. سنا ان اے نٹشل اگر کنکلوڈ کریں اس پہلی آؤٹنگ کو, نیوزی لینڈ اور افغانستان کو بھی آپ لے لیں. آپ نے ذکر کیا تھا صبح کہ افغانستان پریفر کرتا ہے پہلے بیٹنگ کرنا. سکلے نے کہا کہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا چاہیے, آپ ہر بار اسی چیز پہ نہیں جا سکتے. نیوزی لینڈ آف کورس اپنی اناؤنسمنٹ ارائیو کر چکا ہے اور جتنے بھی پنڈتس ہیں انہوں نے نیوزی لینڈ کو فائنل 4 میں کاؤنٹ کیا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیئر پروگرس, بیکاز آگے چیلنجز آئیں گے. دس واز آف کورس دا فرسٹ آؤٹنگ. بالکل, آئی تھنک تھوڑا سا جو کنسرن ہے وہ افغانستان کی فارم پہ ضرور ہے. اگر آپ ایشیا کپ میں بھی ان کی پرفارمنس دیکھیں تو کوئی خاص ان کی پرفارمنس نہیں رہی. بہت سے لوگوں نے ان کو ٹاپ 4 میں رکھا تھا ایشیا کپ کے, بٹ وہاں پر بھی ان سے اس طرح کی پرفارمنس نہیں ہوئی. نیوزی لینڈ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی آئی سی سی ٹورنامنٹس ہیں آلموسٹ سب کے ہی سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ پہنچتا بھی ہے اور ہر کوئی ان کو جو ہے پریڈکٹ بھی کرتا ہے. اور اس کی ریزن جیسے عمر بھائی نے بھی کہا کہ فٹنس ایک بہت بڑا ریزن ہے, جو ان کا ورک ایتھک ہے. جیسے سکلین بھائی اور حفیظ بھائی نے بات کی کہ جو آپ کا کیریکٹر ہوتا ہے وہیں سے آپ کا ورک ایتھک بھی بنتا ہے. ان کا ورک ایتھک اتنا کنسسٹنٹ ہے کہ یو نو کہ وہ ریلائبل ہیں ایز پلیئرز, ایز ایتھلیٹس جو ہیں. تو بہت زیادہ آپ کو چیک نہیں رکھنا پڑتا. ایک بڑے مزے کی مجھے ایک دم سے بات یاد آئی, اور کووڈ کے دن میں ہمارا ورلڈ کپ تھا نیوزی لینڈ میں, میں ایز اے کامنٹیٹر گئی تو 7 دن کا اتنا شدید سخت کوارنٹین ہم نے کیا کہ وہ کھانا بھی باہر رکھ کے جاتے تھے, اور وہ جو کھانے کے بعد جو بچ جاتا تھا اس کو ہم نے بھی بالکل بس سائڈ پہ رکھنا ہوتا تھا. اور 20 منٹ ہمیں ملتے تھے صرف باہر واک کرنے کے لیے, وہ بھی ماسک پہن کے. تو جب وہ 7 دن کمپلیٹ ہو گئے اتنے کمپلیٹ وہ سختی کے بعد, تو میں نے اس کو پھر انہوں نے ہمیں ٹیسٹنگ کٹ دی. وہ میں نے اپنا ٹیسٹ کیا, میں نے اس کو فون کیا نیچے ریسیپشن پہ کہ میرا ٹیسٹ کلیئر آ گیا تو اب کیا کرنا ہے. تو اس نے کہا کوئی نہیں, تھرو اٹ ان دا ڈسٹ بن اینڈ کم آؤٹ. تو میں کہا یو ڈونٹ نیڈ اے پکچر, یو ڈونٹ نیڈ ٹو لک ایٹ اٹ. انہوں نے کہا نو نو جسٹ تھرو آؤٹ. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ کوئی اس بات پہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ بھائی ٹیسٹ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے. ان کی اپ برنگنگ ایسی ہے کہ وہ ایون اٹ ڈزنٹ کراس دیئر مائنڈ کہ کوئی کسی چیز پہ جھوٹ بول بھی سکتا ہے. کیونکہ ہم لوگ کے دماغ میں پہلے ہوتا ہے کہ مجھے پروف دکھانا ہے کہ بھائی میرا پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. It's the culture. بس یہی بات ہے, اینا کی فرق ہے. ڈیفینیٹلی ان کا کلچر ہی ایسا ہے جی. اچھا جی, تھوڑا سا اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں عمر, بیکاز
آج ٹھیک ہے نیوزی لینڈ کو ہم فل کریڈٹ دے رہے ہیں, انہوں نے جس طرح سے چیز کیا بڑی اچھی ان کی بیٹنگ تھی, لیکن افغانستان کی طرف سے بھی اگر آپ دیکھیں فضل حق فاروقی 2 اوور 25 رن, ضیاء الرحمان شریفی 3 اوور 33 رنز. آئی مین دے ور ویری ویری ایکسپینسو, اکنامکلی ان کی آج دن نہیں تھا. تو کیا لگتا ہے کہ بولنگ میں بہتری لا سکتے ہیں یا لا سکتے تھے جو آج جو آپ نے وٹنس کی ان کی بولنگ؟ نہیں, بالکل بہتری لا سکتے, کیونکہ اسپیشلی میں فضل حق فاروقی کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس کا جب بھی اسٹارٹ کیا تھا تو کافی اس کو لوگ پریز کر رہے تھے, ہائی ریٹ کر رہے تھے, بلکہ انفیکٹ ان کو جو IPL یا دوسرے لیگز میں بھی جو کانٹریکٹ اس کو ہوئے تھے اس کی پرفارمنس کی وجہ سے, کیونکہ ایک ینگ تھا, دونوں سوئنگ کر رہا تھا, کنٹرول کے ساتھ کر رہا تھا. اوبویسلی جب آپ ینگ ہوتے ہو, جب ٹیم میں نئے آئے تو آپ زیادہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے, آپ فوکس کرتے ہو کہ ایک ہی جگہ پہ اچھے لائن اور لینتھ کے ساتھ بال کروں, جو گیون کنڈیشن مجھے ہے اس کو یوٹیلائز کروں. آئی تھنک بیچ میں تھوڑا سا یہ اس کو ٹو مچ جو فرنچائز وغیرہ یہ کھیل رہا ہے, تو ایک تو بیک اپ پہ کوئی بالر نہیں آ رہے تھے اس کے پیچھے, تو اس کے بھی بیک اپ دا مائنڈ یہ ہے کہ میں نے ہی کھیلنا ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کا جو گراف جو نا نیچے جا رہا ہے. اس میچ میں بھی اگر دیکھیں, اور جب میں ان کے ساتھ جب بالنگ کوچ بھی تھا تو میں ہمیشہ اس کے ساتھ مینٹورنگ اس کی کرتا تھا, کیونکہ یہ پہلی اوور میں یا دوسرے اوور میں یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے وکٹ مل جائے. یہ وکٹ کے چکر میں سم ٹائم آپ کو نئے بال سے وکٹیں مل بھی جاتی ہے, لیکن آپ نے بیسکس کو ہٹ کرنا ہے. تو یہ جب اس کو ارلی آن وکٹ نہیں ملتا تو یہ ٹو مچ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے, ان سوئنگ بھی ٹرائی کرتا ہے, آؤٹ سوئنگ بھی کرتا ہے, اراؤنڈ دا اسٹمپ بھی آ جاتا ہے. آج بھی ایسا ہی ہوا. تو آئی تھنک کہ اس کو ایک تو واپس آپ نے بیسکس پہ آنا ہوگا. جب آپ کی پرفارمنسز نہیں ہوتی تو آپ کیا کرتے ہو, آپ جاتے ہو بیسکس پہ کہ آپ کے پچھلے جو پرفارمنس ہے وہ کس چیز پہ تھے, آپ کے بیسک صحیح ہے کہ نہیں ہے, آپ اس کو انالائز کرتے ہو. سیکنڈلی یہ جو آج یہ لڑکا کھیلا ہے ضیاء الرحمان, آئی تھنک یہ بھی میرے ساتھ تھا. اس کا آج بھی وہی پرابلم ہے, اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا اس ٹائم پہ, اس کے ساتھ کام بھی کیا تھا. اس کے لیے وہ پراپر میں ایک کون وغیرہ رکھتے تھے کہ کافی وائڈ آف دا کریز بال کر رہا ہے. اس نے اس پہ کام بھی کیا تھا. اس کے نو بال کا بڑا ایشو تھا, آج ایک نو بال پھر اس نے کیا, لیکن وہ کافی حد تک کنٹرول ہو گیا. دا تھنگ از کہ ان کو ہم نے پلان دیا تھا کہ آپ جب ہائی پرفارمنس سینٹر میں جاتے ہو تو وہاں پہ ان چیزوں پہ کام کرنا ہے. تو یہ پھر بعد میں جو آپ کے جو سپورٹنگ سٹاف ہوتے ہیں یا جو نیچے جو کوچز ہوتے ہیں نا, ان کو الائن ہونا پڑتا ہے آپ کے ٹیم کے کوچز کے ساتھ, ایون ٹرینر ہو یا آپ کے کوچز ہو. تو آئی تھنک یہ الائن ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ان کا وہ جو گراف بجائے اوپر جانے کے وہ نیچے جا رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کے بیک پہ کوئی بالر نہیں ہے, اسپیشلی وائڈ بال کے. ٹھیک ہے, چلیے بریک کا ٹائم ہے, بریک لیتے ہیں. جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایک ایسی ٹیم کی جنہوں نے پنچ کیا ابو دیئر ویٹ, اور اس سے پہلے والے میچ کی بھی کہ ٹیکٹفلی چیز کیا. اور نیپال نے آج جب 184 ان کو پڑ گئے تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور بڑے طریقے سے انہوں نے 180 تک لے کے گئے, اور لگ رہا تھا کہ یہ پہنچ جائیں گے. اور مزیدار بات یہ کہ جہاں بھی نیپال کھیلتا ہے, میں نے پہلے تو یہ سوچا تھا کہ نیپال میں جب کھیلتے ہیں پبلک زیادہ آتی ہے, یہ تو پورا نیپال اٹھا کے لے آئے تھے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں. اتنا بڑا کراؤڈ تھا ان کا, اور ایسے ظاہر ہوتا ہے کتنا بلیو ہے اپنی ٹیم پہ اور کتنا لو, کتنا پیشن ہے. اب بات کر رہے ہیں ہم چیزز کی. تھوڑا سا چوک گئے, 4 رن سے رہ گئے, لیکن جس طرح سے انہوں نے آج بیٹنگ کی, میں سٹارٹ آپ سے ہی کروں گا سکلین, کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا ان کو پتا تھا کہ اوبیسلی اسکل وائز ان کا وہ گیم نہیں ہے جو انگلینڈ کا گیم ہے, لیکن اپنے کنسٹینٹس میں رہتے ہوئے انہوں نے جو پرفارم کیا. ہم ہمیشہ فوکس کرتے ہیں پاور پلے پہ بیٹنگ کی, اور آخر کے پہنچے ہوئے انہوں نے سب سے زیادہ رن بنائے بٹوین اوور نمبر 7 and 15, 80+, جس سے ان کا کور اور فاؤنڈیشن سیٹ ہو گیا. تو اس سے نظر آ رہا تھا کہ دے ور فوکسڈ. اور پھر میں نے جب آپ کو بتایا کہ عادل رشید پہ اٹیک اینڈ آل دوز تھنگس. دیکھیں بیچ میں جو رن ریٹ, جو اسٹرائک ریٹ ہے اس کو آپ نے قائم دائم رکھنا, وہ کمپلیٹلی آپ کی فٹنس اور اسکلز کے اوپر ہوتا ہے. پاور پلے میں تو آپ کھڑے کہیں سے بھی دور سے بھی مار سکتے ہیں, کبھی اندر کی وہ چائنا کٹ لگتی ہے, کبھی باہر سے لگ جاتی ہے, بالر بھی انڈر پریشر ہوتا ہے, اور وہاں پہ آپ کو اسٹرائک ریٹ اوپر لے کے جانا بڑا آسان ہے. ڈیتھ میں جا کے بھی آپ کھڑے مارتے چلے جاتے ہیں, اور وہ جو تو بیچ والی جو ہے نا مڈل اوورز میں اسکلز چاہیے کہ آپ مینٹلی کتنے اسٹرانگ ہیں, فزیکلی کتنے اسٹرانگ ہیں, آپ کی اسکلز کتنی اسٹرانگ ہیں, اور آپ کی جو ہے وہ اس وقت گیم کی ایگزیکیوشن یا پلاننگ وہ کیسی ہے. تو یہاں پہ میں کہتا ہوں جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے نیپال کی. میں نے تو پہلی مرتبہ ان کی گلمپس دیکھے, پورا نہیں دیکھ پایا انفارچونیٹلی, بٹ جتنا بھی دیکھا مجھے بہت مزہ آیا. میرا خیال ہے انہوں نے تو
इंग्लैंड के जो है ना क्या कहते हैं उनको ठीक ठाक तोते उड़ा दी हुई, मैं आपका लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहा था कि उनको मुसीबत पड़ी थी। और मज़े की बात यह है कि जोफ्रा को उन्होंने जो उसकी ठुकाई की है, और आदिल रशीद जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में शॉर्टर वर्जन में बहुत ही सक्सेसफुल रिवर्स स्वीप चल पे रहा छक्के मार रहे हैं उनको है ना, वो कमाल खेल गए जी। और आई थिंक अगर सैम करन ना होता, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन में इसने काफ़ी दफ़ा एग्जीक्यूशन की है, इसके अलावा कोई और होता तो शायद ये कर जाते हैं। कैसे हाई, सॉरी हाँ, मतलब कंट्रोल्ड एग्रेशन था, चारों तरफ बल्ले नहीं चला रहे। नहीं ऐसे नहीं, प्रॉपर क्रिकेट खेल ली। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है हफीज़ कि इनकी अपनी क्रिकेट लीग भी है, नेपाल क्रिकेट लीग, प्रीमियर लीग जिसको हम कहते हैं, बड़ी कंपेरेटिव लीग है, लाइक बहुत फॉलो किया जाता है एटलीस्ट नेपाल में भी, एंड अदर्स भी जितने हम लीग देखते हैं अराउंड द वर्ल्ड, एक उनकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है, अपनी एक वैल्यू है। और अब जो आज हमने बैटिंग देखी है, जिस तरह ये लोकेश हो गए, फिर दीपेंद्रा हो गए, वही वाली बात आ गई कि ये टैलेंट कहाँ से आ रहा है, ये यंग प्लेयर्स हैं, लीग क्रिकेट ने कितना इनको हेल्प किया है, ये सारी बातें करने वाली हैं। देखिए पर्सनली सबसे पहले तो मैं उनके लिए क्लैप करना चाहता हूँ। आई थिंक वो हमें सबको करनी चाहिए कि जिस तरीके से करना चाहिए। एक ऐसी टीम जो जिसको कोई रेटिंग नहीं है, लेकिन वो आती है और इतने बड़े इवेंट के अंदर उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, जिस तरीके से कामनेस के साथ उन्होंने 180 को चेस करने के स्टार्ट किया, आई थिंक आपको उनकी सिर्फ तारीफ करनी चाहिए कि हार ग्राउंड में तो वो नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने इतने बिलियंस ऑफ पीपल जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके दिल जीत लिए। तो आज उनका जो खेल था वो मुझे तो बहुत पसंद आया, और मुझे याद आती है मैं ICC लेवल 3 कोचिंग कोर्स कर रहा था, तो इनके कोच हैं विनोद, वो ट्यूटर हैं ICC के। तो ही वॉज टेलिंग मी द स्टोरीज ऑफ नेपाल क्रिकेट के हफीज़ भाई, वहाँ पे जो पैशन है वो इतना स्ट्रांग है, और हमारे प्लेयर्स को इतना शौक है खेलने का कि उनकी लर्निंग्स बंद नहीं है, वो कहीं पे भी अपना दरवाज़ा बंद नहीं करते कि आई नो एवरीथिंग। वो उनकी आज की जो खेल था वो उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा था, वो पैशन, कि वो टेक्निकली इतने सॉलिड नज़र नहीं आ रहे थे, बट दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्टिकली। दे न्यू हाउ टू बॉल इन दीज ट्रैक्स, दे न्यू हाउ टू स्कोर रन्स अगेंस्ट ऑपोजिशंस। जिस तरीके की डोमिनेंस मैंने देखी है इनके बैट्समैनों की, स्पेशली आयरी और रोहित जो इनके कप्तान थे पॉडवाल, उन्होंने जिस तरीके से आदिल रशीद को ऑन किया, उसको जिस तरीके से उन्होंने रिवर्स शॉट्स एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारना, स्वीप शॉट, स्लॉग स्वीप, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड टू वॉच देम। और मुझे उनके अभी भी मैं समझता हूँ कि जो खेल की खूबसूरती है वो इनको अगर मजीद मैच मिले, लाइक इन्होंने रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ को हराया हुआ, शायद लोग नेपाल के क्रिकेट को इतना नहीं फॉलो कर रहे, वेस्ट इंडीज़ की टीम को इन्होंने हराया, शायद सीरीज़ हराई है। तो उसके बाद देखें कि जब ये इस टूर्नामेंट में आते हैं तो बिग वेट इंग्लैंड की टीम जो मशहूर है इस फॉर्मेट के लिए कि वो एक एक्सप्रेसिव माइंडसेट के साथ आते हैं और बहुत डोमिनेट करते हैं, 180 करने के बावजूद उन्होंने किसी को खातर खा नहीं वो लेके आए और उन्होंने सबके ऊपर अटैक किया। और जो कंट्रोल और कामनेस थी, मैं समझता हूँ कि अनलकी है नॉट टू विन द गेम, लेकिन बहुत इंप्रेसिव, बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा है, एंड आई एम श्योर दे विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स in the world, not only in Nepal but many around the world will watch them and will start playing cricket. और उन्होंने बड़ी अच्छी एक जो लर्निंग की बात की सिकंदर, जस्ट ऑन दैट कि जी आप शायद उस तरह से स्किल वाइज एक डिफरेंस होगा, बट वो एटीट्यूड होना, सना यू कैन एलैबोरेट ऑन दैट एज वेल बिकॉज यू बीन द कैप्टन ऑफ अ टीम एंड यू नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू हैव द राइट एटीट्यूड, कि आपके अंदर एक वो लर्निंग वाली कैपेसिटी हो। यहाँ पे क्या होता है कि एक पॉइंट पे आके आप लर्निंग समझते हो कि जी नाउ आई हैव मेड इट, नाउ आई हैव रीच्ड अ सर्टेन पॉइंट, अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ ना किसी का सुनना है, बट एक वो एटीट्यूड रखना वो कितना ज़रूरी। बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है, और ये तो आप जब तक खेल रहे होते हैं, जब तक आप काम कर रहे हैं ज़िंदगी में, तो ये एटीट्यूड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक और एलिमेंट लर्निंग के साथ ही उसको मैं लिंक करूँगी, वो क्रिकेट अवेयरनेस का है। एट टाइम्स जब आपने बड़े टूर्नामेंट्स नहीं खेले होते तो वहाँ आके आपको दूसरी टीम्स के लेवल का पता चलता है, तो इसमें ये भी नज़र आता है कि इनकी अवेयरनेस है, मतलब ये नहीं कि इनको दे हैव टू प्ले अ मैच अगेंस्ट अ बिग टीम टू नो कि वेयर वी स्टैंड, इन्होंने उसी हिसाब से तैयारी करके आए हैं। तो ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग चीज़ है। और जो हम पैशन की बात करें, नेपाल में क्रिकेट के ऊपर बात करें,
ایسے کوئی ٹیم ایسے آ کے پرفارم نہیں کرتی. یہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں بیک اینڈ کے اوپر نیپال کرکٹ کے اندر. آپ نے لیگ کی بات کی, وہ بہت فالو کی جاتی ہے. 2 سال پہلے کی بات ہے جب انڈر-19 لڑکیوں کا ورلڈ کپ ہو رہا تھا, میں وہاں پہ گئی. انڈر-19 ایشیا کپ میں نیپال کی ٹیم نے پاکستان کی لڑکیوں کو ہرا دیا. میرے لیے یہ بہت بڑا سرپرائز تھا, میرے لیے بہت بڑا شاکر تھا کہ جو بھی ہے ہم لوگوں کی ہسٹری وومنس کرکٹ میں باقی ٹیمز کے مقابلے میں کم تھی, چھوٹی تھی, لیکن نیپال کی ہسٹری ہم سے بھی کم ہے اگر وومنس کرکٹ میں دیکھیں. بٹ ان کے گراس روٹ پہ اتنا کام ہو رہا ہے, اتنا زیادہ وہاں پر ان کو میچز کھلائے جا رہے تھے کہ انہوں نے آپ کی انڈر-19 ٹیم کو ہرا دیا. ایک ایسے ملک میں جو فل ممبر ٹیم ہے اور وہاں پر کلچر بھی ہے, رول ماڈلز بھی اب تک آ چکے تھے, لیکن پھر بھی تو میرے لیے وہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ یہاں پر ہوا. تو وہ چاہے مینس ٹیم ہو چاہے وومنس ٹیم ہو, اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ادھر کوچنگ ہو رہی ہے, باہر سے بھی لوگوں کو لے کے آتے ہیں. اور جو ہم نے مڈل اوورس کی بات کی, پراپر ٹیکٹیکلی انہوں نے پہلے رننگ بٹوین دا وکٹ سے ڈبلز لے کے باؤنڈری سے پلیئرس کو اوپر بلایا اور اس کے بعد انہوں نے باؤنڈریز مارنی شروع کی. تو وہ جو اویئرنیس ہے, کرکٹ اویئرنیس, وہ مجھے بہت زیادہ امپریسو لگی کہ ایسا نہیں ہوا کہ انٹرنیشنل اسٹیج پہ آ کے اب وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وہ سیکھ کے آئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اس اسٹیج کی ریکوائرمنٹ ہے. ویری اسمارٹ. ہم نے نیپال کی کافی بات کی. انگلینڈ کی طرف آتے ہیں. آف کورس ایکسپیکٹیشنز آپ کو بڑی سائڈ سے ہوتی ہیں کہ بڑے آرام سے کر لیں گے, پریشر میں رہے, اسپیشلی جب وہ بولنگ کر رہے تھے. اور میں جب وہ لاسٹ اوور دیکھ رہا تھا, مجھے عمر گل کا خیال ہے, میں نے کہا ضرور پوچھوں گا یہ سوال جب میچ ختم ہوا, کہ پورا 40 اوور ایک طرف اور وہ سیم کا 1 اوور ایک طرف, جب آپ کی پورا بولنگ یونٹ کی پٹائی ہو رہی ہے, تو انہوں نے جو آخری اوور کیا اور انہوں نے کمپلیٹلی گیم چینج کر دیا. میں تو ریکویسٹ کروں گا, اگر وہ آپ نے دکھایا بھی تھا دکھا دیں تو وہ پتہ ہونا چاہیے کیا ڈفرینٹلی کیا, وہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں گے کہ کس طرح سے سیم نے وہ نہیں کیا جو باقی کر رہے تھے. دیکھیے, ہمیشہ سے ایز اے پلیئر آپ کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہونا چاہیے کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے, تبھی آپ کو کامیاب ہو سکتے ہیں. سیم کرن نے جس طرح سیکی بھائی نے کہا کہ اس نے بار بار اگین اینڈ اگین اس نے فرنچائز کرکٹ میں بھی بار اس طرح کے اوورس کیے, ڈیتھ کے اوور کیے, لاسٹ کے اوور کیے, تو اس کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ تھا. وہ اس نے آ کے ہر جگہ پہ شاٹس لگ رہے, کیوں نہ کروں میں یارکر, کیوں نہ کروں. جو 18th اوور تھا جوفرا آرچر کا, وہ 140 پلس کا بالر ہے, 150 پہ ٹچ کرتا ہے. اس نے جو بالنگ کی ہے سلو رن, آلموسٹ سارا پورا اوور 6 بال اس نے سلو رن کیے. ایسے بیٹسمینوں کو آپ تگڑ ایک آدھ باؤنسر کرو یا ایک آدھ یارکر, اپنے اسٹرینتھ کو بیک کرو نا. آئی تھنک اس اوور کے بعد نیپال میچ میں واپس آ گیا, لیکن کریڈٹ گوز ٹو سیم کرن کہ جس طرح اس نے لاسٹ جو 9-10 رن تھے اس کو ڈیفینڈ کیے. اور آپ کے بڑا کی ورڈ تھا کہ انہوں نے اپنی فیلڈ بولنگ کی. اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ لوکیش سامنے کھیل رہے تھے اندر ہی, اور ہیری بروک نے مڈ آف اوپر لیا اور ان کو کہا کہ صرف لیگ سٹمپ لائن پہ فل بال کرو, انہیں وہیں کرائی, سارے لڑکے پیچھے کر دیے انہیں آن سائڈ پہ, اور ایگزیکٹلی وہی چیز کام ہے. ان کے وہ اسٹرینتھ جو تھی انہوں نے بلاک کر دی. دیکھیے, اس میں آپ کبھی بھی ایز اے بالر کبھی بھی ایک بال کے لیے آپ ایک فیلڈر نہیں رہتے, آپ کے پاس 2 بال کا یا 3 بال کا آپشن ہونا چاہیے, کیونکہ اس نے 4 فیلڈر آن سائڈ پہ لے لیا. اٹس مینس اس نے جو یارکر بھی کیے وہ آؤٹ اسٹمپ کے باہر نہیں کیے, ود ان دا اسٹمپ کیے یا ٹوک پہ فنش کیا. سیکنڈ آپشن اس کے پاس یہ بھی تھا کہ وہ سلو رن بھی کر سکتا تھا, آن سائڈ پہ 4 فیلڈر تھے, باؤنسر کا بھی چانس تھا. تو وہ ایکسپیرینس ہے, اس کو پتا ہے کہ میں ایک بال کا آپشن نہیں لوں گا, میرے پاس 2-3 بال کے آپشن کے فیلڈر اس نے رکھے تھے. آئی تھنک یہ ایکسپیرینس پلیئر ایسے ہی کرتے ہیں کہ اپنے پاس آپشن 1-2 آپشن ایکسٹرا رکھتے ہیں. ان کی ویسے ٹھیک ہے, نیپال کیم کلوز, بٹ انگلینڈ نے 184 رنز بنائے آج. اور ان کے بھی بائی دا وے اوپنرز کوئی خاص اس طرح سے ان کی طرف سے بھی کوئی پرفارمنس وہ والی نظر نہیں آئی, بٹ دیور پرفارمنس. جیکب بیتھل نے پرفارم کیا, 55 انہوں نے کیا 35 بالز میں. پھر ہیری بروک کو ہم جانتے ہی ہیں کہ ان کی کیا کوالٹیز ہیں, انہوں نے 50 ماری 32 بالز میں. اگین وہی والی بات کہ ٹائم ویسٹ نہیں کیا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جی 1-2 اوپر سے وکٹ گر گئی اینڈ ایوری تھنگ. اف یو لک ایٹ دیئر باؤنڈری ہٹنگ اینڈ وہی والی بات جو ہم یہاں پہ سارے کلیکٹیولی ڈسکس کر رہے ہیں, تو ان کی بیٹنگ ابھی بھی سکلین تگڑی ہے. ایسے ہی جاتے ہیں جی, انہوں نے ایک فارمولا فائنڈ آؤٹ کر لیا ہوا اور اسی طرح ہی چلتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنا مومنٹم کھو دیں یا اپنی گیم کو چینج کر دیں, وہ ایک ہی ہمارے کلب کرکٹ میں نا جب ہم لاہور میں کھیلتے تھے تو اس دن اکثر جو نا کلب کرکٹ میں جیسے ان کو کریم جنت شیدہ لگتا ہے, یہ اکثر کہتے تھے کہ یار وہ کیوں کھیلتا ہے حفیظ بھائی. مجھے سمجھ میں ہے کہ یار
افغانستان سے کھیل رہا ہے, کوئی اچھا پلیئر ہی ہوگا, بٹ سم ہاؤ ہی واز ناٹ بین ایبل ٹو پرفارم. جب بھی جو ثنا جو ہے نا وہ میچ دیکھ رہی تھی, میرا قصور, تو یہ سب ہوتا قصور ہے. میرا ہے. 1.5 سال پہلے ایمرجنگ ایشیا کپ بھی کھیلا ہے. ہمارا ایک ہوتا ہے نا, ہی از اے گڈ پلیئر, لیکن ان کے سامنے وہ پرفارم نہیں کرتا. پرفارم. اچھا ایک تو ہے نا جس دن شدہ چل گیا کراچی کے, وہ ساجد خان کو جانتے ہیں آپ؟ جی وہ پی آئی اے کے ہوتے تھے. ایک میچ تھا ہمارا, تو یاسر حمید وہ نیا پی آئی اے میں آیا, فلیٹ وکٹ, کچھ 650-700 رن ہم نے بنائے. حبیب بینک کے ساتھ میچ تھا, ان کو کوئی 150-200 پہ ان کا کوئی آؤٹ ہی نہیں تھا. میرے گھٹنے خراب تھے, آپریشن کروا کے آیا ہوا تھا, تو اب وکٹ مل نہیں رہی ہے, تو وہ کیا کر رہا ہے ساجد خان یاسر کے ساتھ, ہاں بھائی کیا ہے, ٹھیک ہو, کیا ہوگا, آپ بتائیں. کہتے چیک ہی, کہتے نہیں انجرڈ ہے. تو کچھ کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں میں, کیا, اس نے کہا لیگ اسپن کر لو گے انشاءاللہ. کہتا ہے راشد بھائی انشاءاللہ ماشاءاللہ میں بات آ گئی. وہ ڈائلاگ اتنا مشہور ہوا نا جب بالنگ کر کے آتے تھے, جی انشاءاللہ ماشاءاللہ میں بات آ گئی. چلے جی, بہت ساری باتیں ہوں گی, ایک بریک کا وقت ہے, اس کے